الحمدللہ مدرسہ نور العلوم تالاب کٹا 14واں سالانہ جلسہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ شاہ جہاں فنکشن ہال پر یہ غیر اقامتی دینی مدرسہ سال 2009 سے بچوں کو نظرہ، قرآن، تجوید، احادیث، دعائیں اور نماز کا طریقہ سکھاتا آ رہا ہے اور آگے بھی اسی اخلاص کے ساتھ تعلیم فراہم کرتا رہے گا۔ اب تک 250 سے زائد طلبہ اور طالبات قرآن مکمل کر چکے ہیں اور اس سال بھی 32 بچے تکمیل نظرہ کا شرف حاصل کریں گے۔ اس جلسے کے موقع پر ان سب کو اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ جو بچے 100 دن تک فجر کی نماز کے پابند رہے انہیں سائیکلز تحفے میں دی گئی اور بچیوں کو سوٹس پیش کیے گئے۔ جو بچے قرآن مکمل کیے انہیں تحفوں سے انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ پلیس اور سیکنڈ پلیس پر آئے انہیں بھی انعامات تقسیم کیے گئے جس میں قرآن دی گئی جن کی قرآن مکمل ہوئی۔ جو ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہوئے انہیں فرسٹ پرائز اور سیکنڈ پرائز سے نوازا گیا۔ تمام طلبہ و پیرنٹس خوشی کا اظہار کیے۔ مدرسہ نور العلوم پوری تعلیم بالکل مفت فراہم کرتا ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دینی تعلیم کے اس کام میں اپنا حصہ ڈال کر تعاون فرمائیں اور اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ کر ثواب درائن حاصل کرنے کا موقع پائے۔ جلسے کی صدارت فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری محمد معین الدین قادری ملتانی صاحب، امام و خطیب مسجد تمیمی، جبکہ سرپرستی الحاج محمد کریم صاحب صدر مسجد تمیمی کے ذمے میں تھی۔ نگرانی الحاج محمد وحید اللہ کلیم نائب مسجد تمیمی صاحب فرمائے اور حمایت الحاج محمد مظہر الدین قریشی صاحب نگران مدرسے نور العلوم انجام دیے۔ مہمان خاص حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر قادری صاحب قبلہ امام و خطیب مسجد حافظ مغل پورہ تھے۔ جلسہ کا آغاز حضرت مولانا حافظ و قاری محمد محبوب احمد خان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نعت شریف قاری محمد یاور علی جنید صاحب سنائے ہیں۔ عام مسلمین نے اس روحانی اور بابرکت جلسے میں شرکت فرما کر اسے کامیاب بنا دیے تاکہ سب مل کر دین کی روشنی کو عام کر سکے۔ خواتین کے لیے پردہ کا خاص انتظام بھی کیا گیا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ مدرسہ اور مسجد تمیمیہ کی جانب سے ہر سال جو سالانہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور جس میں کئی طلبہ اور طالبات کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، انہیں تحفوں سے نوازا جاتا ہے اور کئی بہترین ایسے یہاں پر قاری ہے جو اپنی خدمت کو انجام دیتے آ رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بالکل مفت اپنی تعلیم فراہم کرتا ہے جہاں پر کئی 100 طالبہ علم یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہماری آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ایسے مدرسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے تعاون کرے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ معزز سامعین کرام اور مدرسے کے تمام انتظامی کمیٹی اور مدرسے نور العلوم کے تمام اساتذہ اکرام کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ سالانہ جلسہ جو آج شاہ جہاں فنکشن ہال میں منعقد ہوا، یہ مدرسے نور العلوم کا 14واں سالانہ جلسہ تھا۔ الحمدللہ یہ مدرسہ ایک غیر اقامتی دینی درسگاہ ہے جس کو صرف اور صرف خلوص للہیت کے لیے 2009 میں قائم کیا گیا، اور الحمدللہ 14 سال سے یہ مدرسہ بچوں کے تکمیل ناظرہ قرآن میں تجوید کے ساتھ کراتا آ رہا ہے۔
اور الحمدللہ اب تک کے 250 سے زائد طلباء اور طالبات نے اس میں تجوید کے ساتھ قرآن مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ، دعائیں، نماز کا مکمل طریقہ اور دینی معلومات کے کتب اس میں شامل ہے۔ یہ مدرسے میں ہر سال امتحان ہوتا ہے، ویسے تو 3 امتحانات ہوتے ہیں۔ ہر سالانہ امتحان شعبان کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو لڑکے اور لڑکیاں قرآن تکمیل کرتے ہیں ان کو یہاں اسنادات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج بھی ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں جو ہے مہمان خصوصی حضرت علامہ سید مولانا حافظ قاری مرتضی علی صوفی صاحب قبلہ امام و خطیب مسجد حافظ ٹنکا نے اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے دستے مبارک سے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو اسنادات تقسیم کیے گئے۔ اور الحمدللہ مسجد کی انتظامی کمیٹی اور مدرسے کی انتظامی کمیٹی کے ہم بہت مشکور ہیں کہ بہت ہی جستجو کے ساتھ بغیر کسی فیس کے مدرسہ جو چلا رہے ہیں، جس میں 18 اساتذہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، جس کے ماہانہ اخراجات اہل خیر حضرات کے تعاون سے تکمیل پاتے ہیں۔ مدرسے میں تمام لڑکے اور لڑکیوں کو کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، نہ کسی کتابوں کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور اس سال الحمدللہ ایک پروگرام یہ بھی رکھا، بچوں کو نماز کا شوق دلانے کے لیے، نماز کا پابند بنانے کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا۔ جو لڑکے اور لڑکیاں 100 دن تک مکمل نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، ان کو بچوں کو تحفتاً ایک سائیکل دی جائے گی، اور لڑکیوں کو جو ہے سوٹ دیا گیا، جس میں 22 لڑکیوں نے الحمدللہ مکمل نماز ادا کی، پوری 5 وقتہ نمازیں، اور لڑکوں نے بھی جو ہے نمازیں ادا کی، جس کی طرف مدرسے کی طرف سے جو ہے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو تحفے دیے گئے، بچوں کو سائیکلیں دی گئی، جس میں 16 بچے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی ہیں، 22 لڑکیوں کو سوٹ دیا گیا اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ جو ہے 2009 سے کام کر رہا ہے، بخوبی انجام دے رہا ہے تعلیم کی تربیت کی طرف سے، اور وقت کی اہم ضرورت ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ آج دور حاضر میں دینی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے، اور آج ہم اسی سے دور ہے، جس کی وجہ سے بد اخلاقی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ روز جو ہے کہیں نہ کہیں جو اخبارات میں یا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کہیں کسی کا مرڈر ہو گیا، کسی کا خون ہو گیا، چھوٹی باتوں پر جو ہے جھگڑا ہو گیا، کسی کا قتل کر دیا گیا، تو یہ دین کی کمی علمی وجہ سے اور دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمان دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ تمام برائیاں جڑ پکڑ رہی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہم ضرورت ہے، سب سے پہلے دین کی طرف توجہ دیں، تاکہ بچوں کو دینی معلومات حاصل ہوں، دین کی تعلیم ہو۔ اور کئی لڑکے اور لڑکیاں آج بھی ایسے ہیں کہ کالجاں کر رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، قرآن کی تعلیم سیکھیں، اور جو ہے قرآن کو جس طرح سے ہم پڑھائے ہیں، ہم ہر لڑکے اور لڑکیوں کو یہ میسیج دیں گے کہ اپنے اپنے بچوں کے گھر کے قریب میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں یا پڑوسی ہیں، یہ تعلیم کو جو ہے عام کریں، اور قرآن کی تعلیم ہر بچہ یا ہر بچی کم سے کم 4 بچوں کو یا 4 بچیوں کو قرآن سے وابستہ کرائیں، قرآن کی تعلیم دیں، تجویز کے ساتھ ان کو قرآن پڑھائیں، تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو سکے اور ہر لڑکا لڑکی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکے۔ تو ہم جو ہے تمام اہل حضرات جو اس کا تعاون کرتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص کر کے مظہر بھائی صاحب جو بہت جو ہے ذمہ داری کے ساتھ مدرسے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور دوسرے جو ہے اساتذہ اکرام جو بڑے جستجو کے ساتھ اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر جو ہے پابندی کے ساتھ مدرسہ آتے ہیں، اور بچوں میں جو ہے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں بعد عصر تا مغرب، حالانکہ لیکن جو بچوں میں تھوڑی سی کمی ہے یا دماغی ذہنی صلاحیت جس کی کمزور ہے، ان کے لیے جو بعد مغربی اساتذہ رکتے ہیں، ان کو جو ہے ایکسٹرا ٹائم دے کر بھی ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے اساتذہ اکرام کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزائے خیر دے، ان کا مقام بلند کرے،
اور ان کے جو ہے مرتبے کو اللہ بلند کرے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اب تک کے جو ہے 250 سے زائد طلباء اور طالبات نے قرآن تکمیل کیا ہے۔ یہ 14واں سالانہ جلسہ ہے، اور ابھی بچوں کی تعداد ہمارے پاس تقریباً 300 کے قریب ہے، جس میں یہ 14واں سالانہ جلسہ ہے، اور بچوں کی تعداد جو ہے تقریباً 250 سے 300 کے درمیان ہے۔ 18 اساتذہ میں کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ داخلے کا دوبارہ آغاز جو ہے 8 شوال کو مدرسے کا دوبارہ تعلیم کا آغاز ہوگا، اسی کے ساتھ ہی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ تعلیم کا آغاز ہوگا۔ جو سرپرست حضرات داخلہ دلانا چاہتے ہیں کے بعد جو ہے آ کر داخلہ کرائیں۔ اس میں نہ داخلہ فیس ہے، نہ ماہانہ فیس ہے، نہ کتابوں کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینا ہے۔ تمام تعلیم بالکل فری دی جاتی ہے، اور جتنا بڑا پروگرام بھی ہوا یہ تمام کی تمام انتظامی کمیٹی کی طرف سے، آپ کی کوششوں کی طرف سے، آپ کی جدوجہد کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کسی بچے سے یا بچی سے کوئی پیسے یا کسی چیز کی فیس وصول نہیں کی گئی۔ اب جو حضرات ممبرشپ کے طور پر مدرسے سے کچھ تعاون دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، جو اہل خیر حضرات ہیں جو دینا چاہتے ہوتے ہیں، کیونکہ ماہانہ اخراجات تقریباً ہر مہینہ مدرسے کے جو اخراجات ہیں 50,000 روپئے کے آس پاس ہیں، جو اساتذہ اکرام کی ہم فیس دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہے جو ان کی خدمت کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ حضرات کا زیادہ تعاون رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہم نذرانے میں بھی جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کا تعاون کریں، اور 8 شوال میں مدرسوں کا دوبارہ تعلیم کا آغاز ہوگا، اس میں آ کر اپنے بچوں کو داخلہ کرا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔